خبر دیں گے آپ کو سیکیورٹی فورسز کی۔ بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کے دوران مزید 22 دہشت گرد جہنم واصل کیے جا چکے۔ تفصیل بتائیں گے لئیک الرحمان۔ جی لئیک۔ جی بس سیکورٹی فورسز کا بلوچستان میں فتنہ ہندوستان کے حملہ آور دہشت گردوں کے خلاف کلیئرنس آپریشن جاری ہیں اور مختلف نوعیت کے کامبنگ آپریشن کیے جا رہے ہیں مختلف علاقوں میں۔ گزشتہ رات ہونے والے آپریشن میں مزید 22 دہشت گرد مارے گئے ہیں اور اگر تمام گزشتہ 3 روز کے دوران کیے جانے والے آپریشن کے اعداد و شمار کو دیکھیں تو مجموعی طور پر 177 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا ہے۔ سیکورٹی ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے اور ساتھ ہی اس عزم کا بھی اعادہ کیا ہے کہ سیکورٹی فورسز اور انٹیلیجنس ایجنسیاں پولیس حکام کے ساتھ مل کر فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں اور سہولت کاروں کے خلاف مزید گہرا تنگ کر رہی ہیں۔ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو مزید نقصانات اور ہلاکتوں کی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں۔ جی ریبا۔ اچھا لائک یہ بتائے گا کہ علاقے میں سرچ آپریشن ابھی بھی جاری ہے؟ جی بالکل، اس وقت مختلف بلوچستان کے علاقوں میں سرچ آپریشن، کلیئرنس آپریشن اور کامبنگ آپریشن جاری ہیں اور اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ جو دہشت گرد اور ان کے سہولت کار مختلف جگہوں پر ابھی بھی موجود ہیں اور دہشت گردی کے مختلف وارداتیں کرنا چاہتے ہیں تو ان کا خاتمہ یقینی بنایا جا سکے اور ان کو کسی بھی بڑی دہشت گردی کی کارروائی سے روکا جا سکے۔ مختلف نوعیت کے آپریشن مختلف جگہوں پر جاری ہیں۔ تمام بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں بھی کامبنگ آپریشن کیے جا رہے ہیں۔ جی ریبا۔ ٹھیک ہے لائک۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید منہا صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ بریگیڈیئر صاحب، بلوچستان میں فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں اور سہولت کاروں کے خلاف گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے اور پاک فوج مؤثر کارروائی کرتے ہوئے بلوچستان سے دہشت گردوں کا خاتمہ کر رہی ہے اور ابھی بھی 22 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا جا چکا ہے، کیا کہیں گے؟ جی بالکل، دیکھیں جو نیشنل ایکشن پلان کی تمام اکائیوں کو بلوچستان کے اندر لاگو کیا گیا تھا ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ، تو اس طرح کے ریئیکشن یا وہ جو کہتے ہیں نا کہ شمع بجھنے سے پہلے پھڑپڑاتی ہے، تو یہ اس کی کوآرڈینیٹڈ کائنڈ آف ایفرٹ تھی جس کو کسی بھی صورت جو ہے ایک ایسی کارروائی نہیں کہا جا سکتا کہ جس کے پیچھے کوئی منظم تنظیم نہ ہو یا فوج نہ ہو۔ تو بڑے واضح طور پر جو انڈیا کی جو انوالومنٹ ہے، افغانستان کی جو انوالومنٹ ہے، وہ کھل کے سامنے آئی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے مختلف 12 ضلعوں کے اندر مختلف 12 ٹارگیٹس کو انگیج کیا اور انہوں نے سرپرائز اچیو کرنے کی کوشش کی یا میں کیپیٹیٹ کرنے کی کوشش کی، سرپرائز دینے کی، لیکن چونکہ ہم پہلے رات کو ہم تقریباً 37 دہشت گردوں کو جنم واصل کر چکے تھے تو ہم ان ریٹیلیشن یا اس کی جو ڈیسپریٹ ایک ایفرٹ ہونی تھی اس کے لیے ہم وقت تیار تھے۔ لہٰذا کل اور آج رات کو بھی جو کارروائی ہوئی ہیں تو ٹوٹل 177 اکروس ٹو 180 دہشت گردوں کو جو ہے جنم واصل کیا گیا ہے، کیونکہ ایک انتہائی منظم ایک ایفرٹ تھی دشمن کی جانب سے کہ جس کو انڈیا اور افغانستان کی فنڈنگ اور ٹریننگ جو ہے ان کی اپرچونیٹیز اویلیبل تھی، لہٰذا اب ان کو جہاں جہاں پر ان کے فیسیلیٹیٹرز تھے جنہوں نے ان کو ویپنس دیے، کیونکہ سلیپر سیلز بھی ہو سکتے ہیں اور ایسے بھی لوگ ہو سکتے ہیں کہ جو امنسٹی اسکیم کے تحت نیچے آئے ہوں اور دھوکہ دے کے دوبارہ سے جو ہے ان کے ساتھ ان کو سپورٹ کرتے ہوں۔ یہ تمام چیزوں کا جو ایک جیو سروے کیا گیا اس کے مطابق جہاں جہاں پہ یہ چھپے ہوئے ہیں، جہاں جہاں سے کمیونیکیشن ہوئی تھی، سب کے پیچھے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز اور ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز اسپیشلی نیویز وہ جس طرح سے افیکٹو ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں اپریشیٹ کرنے کا قابل ہے۔ بالکل، اور گزشتہ 3 روز کے دوران جہنم واصل دہشت گردوں کی تعداد بھی 177 ہو گئی ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید منہا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت